سورہ شعراء آیت 147 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات باغات میں وعیون اور چشمے. آگے اگلی آیت دیکھیں. وزروع اور کھیتیاں، ونخل اور کھجوریں، طلعوہا ان کے خوشے، حزیم نرم و نازک. اب پچھلے اس سے 2 آیت پہلے جو تذکرہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ بات تھی، کیا تم سمجھتے ہو جو تمہیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، پھر مختلف نعمتوں سے نوازا، کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. اب جو اس نے تمہیں یہ باغات دیے ہیں، اس قوم کی جو اللہ کی نوازشیں تھیں، اس پر عنایات تھیں، وہ اللہ کے نبی ان کو بتا رہے ہیں، دیکھو تم کن باغات میں، کن چشموں میں رہ رہے ہو، اور یہ جو لہلہاتی کھیتیاں اور یہ کھجوریں، پھر ان کے دیکھو کیسے خوشے، پھر ان کے اندر کیسے طرح طرح کے جو مختلف قسم کی کھجوریں، ان کی کیسے مٹھاس، کیسے نرم و نازک ان کے خوشے ہوتے ہیں، پھر کیسے پک کر وہ تیار ہوتے ہیں. یہ سارا تمہیں دینے والی ذات، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ جو نعمتیں اس نے تمہیں بخشی ہیں، ان کو دینے والا بھی تو کوئی ہے نا. جو اس نے تمہیں امن اور چین سے جو زندگی کے تم ایام گزار رہے ہو اس کی نعمتوں کے ساتھ، پھر تم اس کی ان نعمتوں کے ساتھ تم نافرمانیاں بھی کیے جا رہے ہو. تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے اللہ نے کیسے تہ بتہ کھجوریں، دیکھو کیسے ان کے خوشے جھک رہے ہیں، اور ان سے پہلے جیسے نرم و نازک میٹھی اور خوشبو ذائقہ، کیسے وہ ان کے درخت باغات دیکھو، اور تو کیسے اس نے چشمے تمہارے لیے جاری کر دیے، ان کو سیراب کرنے کے لیے تمہیں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہوتی. پھر تم اپنے کیسے گھر آرام سے بنا لیتے ہو پہاڑوں کو تراش کر. یہ سارے کام جو تم کر رہے ہو اور تم انہی میں لگے ہوئے ہو، اور تم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو، جس مقصد کے لیے تمہیں یہ نعمتیں دی گئی تھیں، وہ مقصد بھول گئے ہو. کیا سمجھتے ہو جب تم اپنا اصل مقصد بھول جاؤ گے تو تمہیں جو نقصان ہوگا اس نقصان کا تمہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا یہ ساری جن چیزوں میں تم نے اپنے آپ کو مگن کر کے رکھا ہوا ہے، کیا سدا تمہارے ساتھ رہیں گی؟ کیا تم ان کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تم ان کے لیے ہرگز پیدا نہیں کیے گئے. یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تمہیں کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وہ مقصد تمہیں بتانے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو میری بات سنو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، میری اطاعت کرو. دیکھو میں ان چیزوں کو کتنی اہمیت دے رہا ہوں. اگر میں جتنی اہمیت تمہیں دے رہا ہوں تو مجھے دیکھو میں کتنی اہمیت دے رہا ہوں. میرا فوکس، میرا دھیان کس کی طرف ہے؟ تو مجھے تمہاری آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہاری تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ان چیزوں میں تم لگے ہوئے ہو، ان سے وقت نکالو اور سمجھو میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں. یہ اللہ کا نبی حضرت صالح علیہ السلام آ کر ان سے بات کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں. ان کا سمجھانا ان کے لیے تھا، انہوں نے سمجھایا ان کو. ان کے سمجھانے کا جو انداز تھا، جو الفاظ تھے، جو ان کا طریقہ تھا، وہ ہم تک پہنچایا جا رہا ہے. کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ اگر ہم
ہم پر وہ صورتحال نہیں ہے اگر ہمارا اس عمل سے ان چیزوں سے سروکار ہی نہیں ہے، پھر تو ایک بے معنی سی بات بنتی ہے۔ یہ 100% ہمارا اس سے تعلق ہے، ہم بھی انہی چیزوں میں اسی طرح بلکہ اس سے آج تو کہیں زیادہ مبتلا ہے۔ تو یہ پیغام مجھے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، سمجھ لو یہ پیغام میرے لیے ہے۔ اب یہ پیغام میرے لیے ہے، اس سے میں نے عبرت حاصل کرنی ہے۔ دیکھیں مختلف دور میں مختلف قومیں آئیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر ان کو کس طرح سمجھایا گیا، وہ سمجھے نہیں سمجھے، پھر ان دا لانگ رن ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اگر ان کے ساتھ سزا یا جزا کا معاملہ ہوا تو ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، ہم کسی طرح نہیں بچ سکتے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور یہ دیکھنا چاہیے، تو یہ جو پچھلی ساری قومیں گزری ان کا یہ نچوڑ آپ کو دیا جا رہا ہے، تو قرآن کی اہمیت اور فضیلت تو اور بڑھ گئی، گویا کہ ذمہ داری تو اور بڑھ گئی۔ اب تو ہم بچ نہیں سکتے۔ دیکھو کس کس قوم کا تم سے تذکرہ کیا گیا تھا، دیکھیں جو پچھلی قومیں گزریں ان میں سے ہو سکتا ہے کسی قوم کا جو آنے والی قومیں تھیں ان کا ان سے تذکرہ بھی نہ ہوا، لیکن اب ہم تو آخری قوم ہیں نا، آخری امت ہیں۔ پچھلی ساری امتوں کے احوال جو ضروری تھے ہمیں پہنچا دیے گئے۔ اب ذمہ داری تو بڑھ گئی، اہمیت تو بڑھ گئی، لیکن افسوس کے ساتھ ہماری لاپرواہی بھی بڑھ گئی ہے۔ ہم کتنا اہمیت دے رہے ہیں اس نصیحت کو، اس کلام کو، کتنی اہمیت ہے؟ ہم نہیں اہمیت جتنی ہونی چاہیے تھی۔ آپ اپنی نعمتوں کو تو گنے نا، اگر آپ حقیقت، ورنہ بدبختی تو، نہ شکری نہ قدری تو ایسی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو جو چیزیں آپ کے لیے آزمائش ہیں ان کو طلب مت کریں، جن کی آپ سے پرسش ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا وہ حساب کتاب بڑھ جائے؟ خوش نصیب ہوگا انسان جس کا حساب کتاب ہلکا ہوگا، خوش نصیب ہوگا۔ آپ سے آپ کی ذمہ داریاں، آپ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو ذمہ داری یا جو نعمت آپ کو ملی ہی نہیں اس کے بارے میں کیوں پوچھا جائے گا؟ کیوں اپنی نعمتیں بڑھا کر آپ اپنی ذمہ داریاں بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اتنا کھاؤ، اتنا پہنو، اتنا برتو کہ کل کو اس کا حساب دے سکو۔ دیکھو اللہ کی ذات کے خزانے بے شمار لامحدود، آپ کی اس دنیا کی حیثیت، آپ کی اس گلیکسی میں ایک ریت کے ذرے جتنی بھی نہیں ہے۔ اس ایک ریت کے ذرے میں اربوں لوگ رہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی، پتہ نہیں کتنی کائناتوں کا مالک، لامحدود خزانے۔ اچھا وہ کیوں ذات کہتی ہے کہ دیکھو اسراف نہ کرو، بے جا خرچ مت کرو، نہ کرو، اتنا کرو جتنی ضرورت ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ عمل آپ کو بدبختی کی طرف لے جائے گا، آپ کو بگاڑ کی طرف لے جائے گا، آپ کو فساد کی طرف لے جائے گا، آپ کو بے چینی کی طرف لے جائے گا، آپ کو اطمینان نہیں ملے گا آپ اس سے۔ تو اسی لیے وہ ذات آپ کو حکم دیتی ہے کہ دیکھو قدر کرو ان چیزوں کی، اور ایسے نہ ان کو اسراف میں بے جا خرچ کرتے پھرو۔ تو جتنا آپ خرچ کرو گے اتنا آپ کو حساب دینا، جمع کر کے بھی نہیں رکھنا، جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہم تو جمع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی۔